السلام علیکم آقا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک۔ بتائیے گا، قبرستان میں جب جاتا ہے انسان کسی اپنے رشتے دار سے ملنے یا دوست احباب کی قبر پہ جاتا ہے، میرا مطلب ہے دوست احباب کی قبر پہ جاتا ہے، تو کیا میت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کون ملنے آیا ہے؟ تفصیل سے مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی محمد عاقل۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب نے ایک دوسرا چینل ہم نے جو بنایا تھا اس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ براہ کرم اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہوں اور اس چینل کو بھی کسی کی بری نظر لگ جائے اور یہ بند ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا رشتہ برقرار رہے۔ البتہ آپ اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بلکہ ڈسکرپشن باکس میں پلیز ایک نظر دیکھ لیں۔ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیے گئے ہیں، ان سے تمام سے جڑ جائیے، اور اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کیجیے اور اپنا تعاون جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے خاصا لمبا سوال کیا گیا۔ جو بہن کا سوال ہے وہ یہی کہ مردوں کو جب ہم زیارت کرتے ہیں قبرستان میں، کیا انہیں علم ہو جاتا ہے کہ کس نے میرے بیٹا آیا ہے یا میرا بھائی آیا ہے یا میرا خالو یا میرے چاچا، جو بھی رشتہ دار ہیں، دوست آیا ہے، کیا ان کو اطلاع ہو جاتی ہے؟ یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کیا فرما رہے ہیں؟ وأما كون أهل هو يطلع على أحوال أهله ويعلم أخبارهم هذا لا دليل عليه۔ هذا لا دلیل علیہ۔ یہ یقین رکھنا اور یہ اعتماد کرنا اور اس بات کو عام کرنا کہ قبر پر جا کر جب مردے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وزٹ کرنے والا کون ہے، اور آپ کی وزٹ سے وہ مسرور اور ان کو خوشی بھی ملتی ہے، یہ دراصل شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل صریح اور صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ جتنی بھی باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہیں، چند احادیث تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس ضمن میں شاید آپ نے سنی ہوگی، لیکن چند خواب بھی کتاب الروح سے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسرے بھی علماء ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں بھی سوائے خیالوں کے، خوابوں کی دنیا کے اور کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا ہے کہ جناب کوئی قبرستان میں گیا تھا تو رات کو خواب میں آ کر قبر والے یہ کہتے ہیں کہ جناب تم نے میرے لیے بہت خوشی کا سما پیدا کر دیا ہے، میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کیونکہ تم ہر جمعرات کو میرے پاس آتے ہو، یا ہر عید کو میرے پاس آتے ہو، یا ہر شب برات کو میرے پاس آتے ہو۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شب برات کو تو جانا ہی نہیں چاہیے، عید کے دن وزٹ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے قبرستان کے، اور شب برات کو تو ویسے بھی عیدوں کی قبروں کی عید کہا جاتا ہے، یہ بھی بدگمانی اور بدعقیدے پر مبنی نام ہے۔ تو شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ قبرستان پر جانے کا مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہے، آپ نیک اعمال کریں، اللہ سے ڈر کر رہیں، کل آپ کو بھی وہیں لوٹنا ہے، اور مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں تو آپ ان پر سلام کریں۔ وہاں جانا آپ اس لیے جائیں گے کہ آپ اپنے لیے اجر کمائیں، ان کے لیے ثواب حاصل کریں، وہاں پر ان کے لیے دعا کریں، لیکن آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میں جا کر اپنے ابا سے کان میں کہہ رہا ہوں، ابا حضور فلانا شخص ہمارے پاس آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، اس نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ جو احادیث ہیں وہ خاص احادیث جو آپ نے بھی سنی ہوگی، میں آپ کو چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یمر بقبر کان یعرفه فی الدنیا، اگر کوئی شخص
قبر والا دنیا میں جس شخص کا واقف تھا وہ اگر اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سلام کہتا ہے تو اس سے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا وہ جواب بھی دیتا ہے. یہ حدیث آپ نے امشور سنی ہوگی. اس حدیث کے بارے میں اس کی جو روایات ہیں وہ مصنفات ابی العباس الاصم اور فوائد ابی القاسم، تاریخ بغداد اور دیگر محدثین نے، سیر اعلام النبلاء للذہبی، ان مؤرخین نے اور ان محدثین نے اور امام ذہبی دیگر علماء نے اس حدیث کو موضوع اور من گھڑت سند کے طور پر بیان کیا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے. اس کا راوی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم جمہور اہل علم کے نزدیک ضعیف اور متروک ہے. اس کے بارے میں حافظ ہیثمی فرماتے ہیں والاکثر علی تضعیفہ، اکثر محدثین کا اس کو ضعیف قرار دینا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن جوزی بھی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن زید ضعیف ہونے پر محدثین کا، اس شخص کے ضعیف ہونے پر جو اس کا راوی ہے حدیث کا، محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اس نے اپنے باپ سے جھوٹا نسخہ روایت کیا ہے، مذکورہ روایت بھی اپنے باپ سے اس نے روایت کی ہے، تو یہ حدیث موضوع ہے اور راوی اس کا بھی نہایت ہی حد درجے ضعیف ہے. دوسری روایت جو آپ نے سنی ہوگی وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی جاننے والے کی قبر کے پاس گزرتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان بھی لیتا ہے، لیکن جب وہ اس ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس سے اس کی جان پہچان نہیں تھی اور اسے سلام کہتا ہے تو وہ اس سے سلام کا جواب دیتا ہے. شعب الایمان للبیہقی. اس حدیث کے بارے میں اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی محمد ابن قدامہ جوہری ضعیف ہے. اس کے بارے میں علامہ ہیثمی لکھتے ہیں کہ اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے. بہت ساری جو روایات اس سلسلے میں آپ نے سنی ہوں گی وہ تمام کی تمام یا تو موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، یا ضعیف روایت ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قبر پر جانا مسنون عمل ہے. آخرت یاد دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد آئے گی. البتہ وہاں جا کر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے ابا ہماری سن رہے ہیں، ہمارے دوست کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب آپ آئے ہیں، اور بلکہ بہت سارے لوگ تو وہاں کھانے پینے کی چیزیں تک لے کر جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تو وصیت بھی کر رکھی تھی. جیسے امام رضا احمد خان بریلوی صاحب نے وصیت کی تھی کہ جب میری قبر پر آنا تو ہر جمعرات کو قورمہ، کھیر اور لال لوٹی، نہ جانے کون کون سی اشیاء جو ان کو جو پسند کیا کرتے تھے زندگی میں وہ لے کر آنا، اور وہاں اس کو ہضم کرنے کے لیے سوڈے کی بوتل بھی لے کے آنا. اپنی انہوں نے جو وصیت کی تھی اس میں یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی ہیں. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعقیدگی کی ان تمام جو جھوٹی اور من گھڑت روایات اور ضعیف روایات ہیں، اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے اور ان سے ہمیں دوری عطا فرما. اور جو قرآن و سنت پر مبنی عقیدہ ہے وہاں جا کر سلام کرنا، مردوں کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سنوارنے کا خیال وہاں پر پیش کرنا، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے، وہ آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم جب بھی کوئی مر جاتا ہے نا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی وہیں جانے والے ہیں اللہ کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس گئے ہیں، ہم بھی اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بخیر ہو، اور اس چینل کو اللہ رب العالمین جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اخروی زندگی کی، قبر کی زندگی کی جو برزخی زندگی ہے، اللہ رب العالمین اسے آرام دہ ثابت کر دے ہمارے لیے، اور آرام دہ بنا دے اس چینل کے ویورز کے لیے، تاکہ ہم قبروں میں بھی آرام سے رہیں. اور اللہ جب تم ہمیں اٹھا قبر سے تو ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرما، ہم پر وحشت نہ فرما، ہمیں گھبراہٹ نہ ہو. اور اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں مجھے اور آپ کو اور اس سائلہ کو اور جتنے بھی ہمارے گھر والے اور آپ کے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس نور ٹی وی جدہ کے پلیٹ فارم پر ہمیں جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں بھی ہمیں ملائے، ہم ایک دوسرے سے ملیں اور خوشی
हमें एक दूसरे को देखकर मिले। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरों को, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए तो देर किस बात की है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून।